ہنسو کے آر پار بائی فاطمہ رحمان، لاسٹ ایپیسوڈ۔ منصور کا غصہ تو کسی صورت بھی کم ہونے پر نہیں آیا تھا جب ہی اسے گڑبڑ کا احساس ہوا، اور یوں ہی وہ حمزہ کے کمرے میں آ گیا اور واسطی اور حمزہ دونوں ٹائپنگ کرنے لگے ہوئے تھے۔ سب ٹھیک ہے نا واسطی؟ منصور نے دانستہ حمزہ کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ جی سر، بس یہ کام پورا ہی ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نا تم میرے پاس آنا۔ جی سر۔ واسطی نے طنزیہ مسکراہٹ حمزہ کی جانب اچھالی، لیکن وہ بدستور لکھنے میں مصروف تھا اور منصور جانے ہی والا تھا جب ہی حمزہ کی آواز پر رک گیا، جو کہ کہہ رہا تھا تھت تیرے کی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میز پر دھرے دونوں ہی مانیٹر سکرینز پر اچانک سے اندھیرا چھا گیا تھا اور سیاہ سکرین پر ایک کیریکٹر سا سامنے اچھلنے لگا تھا، اور تناؤ بھری فضا میں بھی واسطے کو تو ہنسی آ گئی، کیونکہ وہ سرخ ٹوپی اور بڑی مونچھوں والا زبان چڑھا رہا تھا اور ڈانس کر رہا تھا وہ سکرین پہ۔ وہ اس سے پوچھنے لگا کہ یہ کیا ہے واسطی؟ سر، کسی نے ہماری سکرین ہیک کر لی ہے، اور اس کیریکٹر جس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور سرخ ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور جو زبان چڑھا رہا تھا، اس کو دیکھنے کے بعد تو واسطی کی ہنسی تو کنٹرول میں ہی نہیں آئی، آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ اور پھر منصور نے پوچھا، یعنی اس کے پاس ہمارا ڈیٹا ہے؟ نہیں، یہ صرف مانیٹر مرر کیا گیا ہے، سسٹم ہیک نہیں ہوا، نتاشا ہی ہوگی یہ۔ اب کی بار بھی واسطی نے اس کی تسلی کروائی، لیکن مسرور کی تو تسلی نہیں ہوئی تھی، اور وہاں پہ اسکرین پہ نتاشا کا نمبر چلنے لگا تھا اور اس نے فوراً سے کل والے نمبر پر کال ملائی، لیکن دوسری جانب مکمل اجنبیت تھی اور کوئی کہہ رہا تھا کہ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ اور جواباً اس نے کہا کہ ناز، تم اپنی موت کو دعوت دے رہی ہو۔ تو یعنی منصور حیات خان نے پیشہ بدل لیا؟ انٹرسٹنگ، چلو ایک ڈیل کر لیتے ہیں۔ اور جواباً وہ کہنے لگی کہ کیا چاہیے؟ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ سر پہ کفن باندھ کر ہم تمہارے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، اور ہمارے پاس تمہاری دکھتی رگ بھی ہے، اور ہم تو کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو منصور حیات خان، ہلکا مت لینا ہمیں۔ اور حمزہ نے پہلی بار سر اٹھایا تھا، اور تب منصور حیات خان نے کہا تھا کہ تم ڈیل بتاؤ، اور حمزہ چبا چبا کر بولنے لگا کہ وہ بے وقوف بنا رہی ہے، اس کے پاس ہمارا کچھ نہیں ہے۔ اور پھر ناز بھی کہنے لگی، تم واقعی میں حمزہ کی بات کا یقین کرو گے جس کی وجہ سے ان گنت مرتبہ تمہارا نقصان ہوا ہے؟ اور ناز تعجب سے بولی تھی اور منصور چپ رہا۔ اچھا خیر، ڈیل یہ ہے کہ ہماری 3 شرائط مان لو، اور ہم بھول جائیں گے کہ دنیا میں کوئی منصور حیات خان بھی ہے۔ اور ناز کا انداز بھی کچھ ایسا تھا کہ نافع بے ساختہ یاسین کو کہہ اٹھا کہ ارے یہ تو ایک کیوٹ سی ڈان لگ رہی ہے۔ اور یاسین نے کوئی تبصرہ نہیں کیا اور کہا جلدی بولو۔ اور پھر شروع ہوئی ناز اور کہنے لگی، دیکھو، سب سے پہلے تو اپنے تمام گناہوں کا تم اعتراف کرو۔ دوسری چیز، تمہارا کوئی بندہ اب سے ہمارا پیچھا نہ کرے۔ اور آخری بات، تمہاری وجہ سے میرا موبائل، کتابیں اور والیٹ گم گیا، تو مجھے ان سب کے پیسے دو تم۔ اور نافع نے لقمہ دیا، ہاں میرا چشمہ بھی۔ نافع کا چشمہ توڑا تھا نا، تو اس کے پیسے بھی ڈال دینا، اور اگلا 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، سوچ لو، ورنہ تمہارا تو سارا ڈیٹا ہم آؤٹ کر دیں گے۔ ناز اپنے شاندار پلان پر مسرور تھی،
اچھا تم واقعی سمجھتی ہو کہ میں ایک چھوٹی بچی کے ساتھ ڈیل کروں گا؟ منصور حیات خان، چاہو نا اگر تم تو شناختی کارڈ دکھا دوں تمہیں، عورت لکھا ہے اس پہ۔ اور منصور نے اس کی بات کاٹی۔ ابھی کے ابھی میرے ایک بار کہنے پر تمہارے گھر والوں کی جان لے لی جائے گی، اور جہاں بھی تم چھپ کر بیٹھی ہو نا، کچھ کر سکتی ہو؟ مجھے روک سکتی ہو کیا؟ یا پھر میرے خلاف پرچہ کٹوا سکتی ہو؟ نہیں نا ناز، تم بے وقوفی کی حد تک بے وقوف اور تم کچھ نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں 5 منٹ دیتا ہوں، سوچ لو۔ گھر والوں کی جان عزیز ہے تو چھوڑ دو تم سب۔ اور بجائے اس کے کہ وہ ناز کی ڈیل کو مانتا، اس نے خود سے ایک اور ڈیل کر دی۔ سچ میں؟ کیا تم ایسا کرو گے؟ کیا واقعی؟ اسے ناز کی آواز میں واضح کپکپاہٹ محسوس ہوئی تھی۔ کوئی شک؟ جب میں تمہیں اور نافع کو اغوا کروا سکتا ہوں تو 3 گولیوں سے 3 جانیں لینا کتنا مشکل ہے۔ دیکھو وہ، تم ایسا مت کرنا پلیز، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، ایسا مت کرنا۔ اچھا تو اپنا کنٹرول ہٹاؤ ابھی کے ابھی۔ میں کیا کروں؟ ناز نے کسی سے پوچھا، اور منصور تو محسوس ہوا۔ آخرکار ناز کی شہرت پر اس کا بھی ہاتھ تھا، اور اس نے کہا کہ ہاں میں ہٹا رہی ہوں سب۔ اور جواباً وہ کہنے لگا، تم نے دیر کر دی ناز۔ حمزہ، کسی سے کہلوا کر ناز کے گھر پر گولیاں چلوا دو، ذرا زیادہ ہی ہلکا لے رہی ہیں یہ ہمیں۔ اور حمزہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا، اور ناز منتیں کرتی رہ گئی، لیکن منصور نے کال کاٹ دی۔ کیا ہوا پھر؟ نافع نے بے صبری سے ناز سے پوچھا تو جواباً وہ کہنے لگی، ہونا کیا تھا، گولیوں کی بارش ہوئی ہے۔ اور پھر ان تینوں کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اسی وقت ناز کے گھر سے کچھ دور کسی کی چھت سے سنائپر گن سے 3 گولیوں نے 3 شیشے توڑے تو گلی میں تو سناٹا چھا گیا تھا، اور کانچ کے شور نے خاموشی کی چادر میں ارتعاش پیدا کیا۔ ایک عورت کی چیخوں کی آواز گونجی اور جلدی تھم گئی، اور فضا میں غیر آرام دہ خاموشی کا راج تھا۔ ناز کے کمرے میں، جس کی باریک لکڑی کے کام سے مزین کھڑکی کی گرل پر 8 کبوتر آرام کر رہے ہوتے تھے، ان میں سے ایک کو چھوڑ کر باقی 7 کے ساتھ پھڑپھڑا کر اڑ گئے۔ وہ 8 تو بچ گئے، مگر سب سے چھوٹا نہ بھاگ سکا، کیونکہ گولی کبوتر سے ہوتی شیشے پر لگی تھی، اور وہ کمرے کے فرش پر مردہ پڑا تھا۔ چھوٹے کبوتر کے خون کی چھینٹیں جگہ جگہ پھیلی ہوئی تھیں، اور سرخ تازہ خون میں اس کا مردہ عکس چمک رہا تھا۔ اس کے بعد منصور حیات خان اور اس کے لوگ تو مطمئن ہو گئے کہ اب ناز کو اچھی طرح ڈرا چکے ہیں وہ، اور پھر کئی روز بعد رات میں شیشوں والی کوٹھی میں پارٹی بھی رکھی گئی، اور کئی روز بعد منصور حیات خان کو گہری پرسکون نیند بھی ملی۔ لیکن ناز اور اس کا فرینڈ اور ماموں یاسین ابھی تک بیسمنٹ میں ہی تھے۔ ناز نے یاسین سے پوچھا کہ وہ کتنے دن تک خالہ کے گھر رہیں گے، یعنی کہ وہ اپنی فیملی کے بارے میں پوچھ رہی تھی، اور وہ محفوظ تھی۔ اور جواباً انہوں نے بھی کہا کہ 3 یا 4 دن۔ وہ تینوں اطمینان سے نافع کا لایا ہوا پیزا کھانے لگے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب گلزیب نے نافع سے لیپ ٹاپ لے کر ناز کو وہ دینے گئی تھی نا، تب ناز کی امی، ابو اور طلحہ سیالکوٹ جانے کی پیکنگ کر رہے تھے، جہاں پہ امی کی خالہ کی بیٹی کی شادی تھی۔ ناز کے ساتھ اس کے ماموں تھے، سو وہ یاسین کے اصرار پر چلی گئی۔ گھر خالی تھا، اور گھر میں رکھا ایک موبائل ناز کے کمپیوٹر سے جڑا ہوا تھا۔
گولیوں کی آواز پر ناز نے مائکرو فون میں کہا کہ گوگل ایک 50 سالہ عورت کی خوف سے چیخنے کی آواز تو نکالو ذرا، اور پھر فون سے جڑے اسپیکر پر چیخیں گونجی اور منصور حیات خان کے آدمیوں کو تسلی ہو گئی کہ ہاں وہ لوگ تو مارے گئے۔ منصور حیات خان کو چکمہ دینے کی کوشش زیادہ دیر برقرار نہ رہی، کیونکہ کچھ ہی دن بعد جب ناز مقبول بیگ ہوٹل کی ایک میز پر، بالکل کونے والی میز پر لیپ ٹاپ پر لکھنے میں مصروف تھی، جبھی اس کے سامنے پولیس کی وردی میں 2 آدمی نازل ہوئے۔ ناز شاہویز، ان میں سے ایک کی کرخت آواز پر اس نے سر اٹھایا اور جی کہا۔ سائبر کرائم میں رپورٹ ہوئی ہے، چلو۔ کرخت آواز والے نے ایک FIR اس کے سامنے رکھ دی۔ ناز نے ایک ٹرانس کسی کیفیت میں اسکرین بند کی اور وہ انگلیاں سہلاتی پھٹی پھٹی آنکھوں سے گھبرائی انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان میں سے ایک نے ہتھ کڑی نکالی اور ناز کے رہے سہے حواس بھی باختہ ہو گئے۔ نتاشا نام سے کام کرتی ہو نا تم؟ دوسرے گنجے آدمی نے پوچھا تھا، اور اس نے اس بات میں سر ہلایا اور سائیں سائیں کرتے ذہن کے ساتھ وہ آہستگی سے کرسی پر سے اٹھی اور پولیس والوں کو دیکھتی اس کی نظر سرکتی ہوئی دور کھڑے یاسین پر بھی گئی۔ اگر تم خوف زدہ ہو جاؤ گی تو پکڑی جاؤ گی، ڈونٹ پینک۔ ماموں کی پتہ نہیں کب کی کہی ہوئی بات اس کے کانوں میں گونجی اور ناز نے خالی خالی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ ان کی تون تو نہیں ہے ویسے، ناز پہ ساختہ مسکرائی تھی اور کہنے لگی، اچھا کیا واقعی؟ اسے یاد آیا تھا کہ اس کے ماموں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مسکراؤ کہ سامنے والا بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائے، اور وہ پھر سے مسکرائی اور سامنے کھڑے 2 شخص کہنے لگے کہ ہاں کوئی شک ہے تمہیں؟ جی ہاں بالکل ہے۔ اسے خود نہیں پتا تھا کہ کہاں سے اتنا اعتماد وہ لے آئی تھی۔ تم SP ہو؟ اپنا نام تو بتاؤ۔ پاگل ہو لڑکی کیا؟ SP گرفتاری کرنے خود آئے گا کیا؟ تو IG ہو کیا؟ ناز نے بھی بڑے بھونڈے پن سے پوچھا تھا۔ میں سب انسپیکٹر ہوں اور یہ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہے۔ اور سوچنے لگے کہ یا اللہ یہ ایماندار پولیس والے ہی تو نہیں ہے کہیں۔ وہ دل ہی دل میں ماتھا پیٹ کر رہے گی، کیونکہ جن کی تون بڑی ہوتی ہے انہیں تو ایماندار سمجھا نہیں جاتا، کیونکہ وہ لوگ تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ بہت پیسہ لے لے کر کھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تون بڑھ چکی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک بات تو بتائیں، آپ کون سے تھانے سے آئے ہیں؟ اور دوسرا بولا کہ تھانہ سبزہ زار سے۔ اور بجلی کی طرح ایک خیال ذہن میں آیا اور وہ اچھلنے ہی والی تھی، کیونکہ اس کے کالج میں ایک لڑکی تھی سلمہ، اور سلمہ ہر وقت اپنے بھائی کی تعریفیں کرتی رہتی تھی کہ وہ تو SHO ہے اور CSS میں فلانی پوزیشن تھی۔ ایک دفعہ اس نے اس کا بھی مسئلہ حل کیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک دفعہ سلمہ ناز کے پاس روتے ہوئے آئی تھی کہ ان کی جو فیئرویل پارٹی تھی اس میں اس نے ڈانس کیا تھا، اور اس کی ویڈیوز کچھ فیس بک پیجز پر تھیں اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے ہٹا دے۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ پتہ نہیں کس نے ویڈیوز بنائی تھی، اور میری کسی دوست نے تو فیس بک پر ڈالی نہیں، تم ہٹوا دیتی ہو نا؟ ویسے بھی تمہاری بہن ہے نا نتاشا، اسے کہو پلیز میری مدد کرے۔ اور جواباً ناز نے بھی اس سے کہا تھا کہ لیکن اس ڈانس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور کافی ساری لڑکیاں تھیں، تو تم پریشان کیوں ہو؟ ناز نے اس کو تسلی دینا چاہی تھی، لیکن اس نے کہا تھا کہ یار تم نہیں جانتی، میرے بھائی کو پتا چلے گا تو وہ بڑا ناراض ہوں گے، اور میں نے تو کسی کو گھر پر بتایا بھی نہیں تھا کہ میں نے ڈانس میں حصہ بھی لیا تھا۔ یار SHO ہے نا میرا بھائی، کیا عزت رہے گی اس کی جب سب کو پتا چلے گا کہ اس کی بہن کی ڈانس ویڈیو لیک ہوئی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گی نتاشا سے۔ ویسے تمہارے بھائی کا نام کیا ہے؟ SHO فراز سعید۔ اور سلمہ کے لہجے میں بلا کا غرور تھا، اور نتاشا نے اس کی مدد کر دی تھی، اور سلمہ نے وعدہ کیا تھا کہ کبھی ناز یا نتاشا کو ضرورت ہوئی تو وہ ان کی مدد کرے گی۔ اب ناز کافی ہلکی پھلکی ہو گئی تھی اور اس نے جواباً کہا، اچھا اگر ایسی بات ہے تو آپ لوگ SHO فراز سعید سے بات تو کروائیں میری، وہ مجھے جانتے ہیں۔
और उन दोनों आदमियों ने एक दूसरे को देखा और कहा कि थाने चलकर बाकी बातें होंगी। और जैसे उन्होंने आगे हाथ बढ़ाया तो उसने कहा कि हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। जहां तक मुझे याद है सब्जाजार थाने में इन दो नामों के तो पुलिस ऑफिसर्स हैं ही नहीं। नाज ने जैसे हवा में तीर चलाया था जो कि बिल्कुल ठीक निशाने पर जाकर लगा था, और उसके लहजे में इस कदर एतमाद था कि सामने वाले गड़बड़ा गए। और उसी वक्त नताशा कहने लगी, जी दोस्तों, आज मैं मकबूल होटल में बैठी काम कर रही थी जब ही दो आदमी पुलिस की नकली वर्दी पहनकर मेरे सामने आ गए और मुझे गिरफ्तार करना चाहते थे। आप जानते हैं कि रिपोर्ट करवाने वाला मंसूर हयात खान है। और आखिरी लाइन उसने कागज पर से देखकर बोली थी। और सामने खड़े दो शख्स से कहने लगे कि क्या पागलपन है ये, तो वो कहने लगी, लगता है कि तुम लोग भूल गए हो कि नाफे ही नहीं बल्कि मेरी ऐनक में भी कैमरा लगा हुआ है जो कि यूट्यूब से कनेक्ट है, और इस वक्त लाखों लोग तुम दोनों को देख रहे हैं। अगर इज्जत और जान भी प्यारी है ना तो उल्टे पांव तुम लोग यहां से भाग जाओ। और उनकी तो रंगत ही जर्द पड़ गई थी और वो कहने लगी, सॉरी, लगता है कि हम शायद गलत बंदे को पकड़ने आ गए हैं। और वो दोनों ही उल्टे पांव हक्का बक्का भाग भी गए और पास ही खड़ा नाफे उसके पास आया और कहने लगा, ये तुमने मेरी ग्लासेस कब लगाई, ये तो टूट गई थी ना। वो ताज्जुब से उससे पूछ रहा था, और तुमने ये कैसे किया कि ये वाकई में यूट्यूब से कनेक्ट है? नाफे, वो तो अकल से पैदल थे ना, लेकिन लगता कि तुम उनसे भी बढ़कर हो। और नाज पहले की तरह लैपटॉप खोलकर बैठ गई और नाफे से देखकर रह गया और सर खुजाता यासीन को कहने लगा, आपकी नाजो ना वैसे कमाल किया, मुझे इतनी समझदारी की तवक्को नहीं थी उससे। यानी कि उसने सब ड्रामा किया था उनको भगाने के लिए। और यासीन इस तबसरे पर फक्त मुस्कुराया। लेकिन यार परेशानी वाली बात तो यह नहीं कि उन्हें कैसे पता चला कि नाज यहां है। हाँ, अब ये तो नाज ही बता सकती है। वो नाज की मेज पर आ गए, दोनों ही आ गए और उससे पूछने लगे, यार नाज, उन्हें कैसे पता चला कि तुम यहां हो? मतलब तुम तो बाहर भी नहीं गई ना। लेकिन तुम तो जाते थे ना, तुम्हारे ही पीछे आए होंगे। नाज तो नाफे पर उलट पड़ी। तो यानी कि तुम बाहर नहीं गई थी? यासीन ने उससे पूछा। मैं झूठ नहीं बोलती मामू, आप जानते हैं। और ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। नाजो, बताओ तुम बाहर गई थी? और कुछ देर नाज स्क्रीन पर ही देखती रही, फिर सर उठाया और कहने लगी, हाँ मैं बाहर तो गई थी और सॉरी, लेकिन कुछ हुआ नहीं था। और नाफे ने पूछा कि किस लिए? और नाज चीखी, तुम्हें इससे क्या? इस पर रोप डालना बंद करो नाजो, तुम क्या करने गई थी? मैं बुक स्टोर तक ही गई थी, उसने नजरें चुराते हुए बताया। सईम मुझे देखते ही कतरा कर चला गया और उसकी आंखें लम्हे भर को नम हुई थी और माथे पे मुस्तकिल बल थे और बाल बन में बंधे हुए थे। और इसके बाद उन दोनों ने इससे कुछ नहीं पूछा था और सीन हुआ खत्म। अगर मंसूर को जरा सा भी पता चला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमजा उन दोनों पर गरज रहा था और वो दोनों चोर बने खड़े थे। अरे वो तो बड़ी शातिर है, उसके चश्मे में कैमरा था, हम लोग क्या करते? गंजे सर वाला मिनमिनाया। हाँ तो ठीक है, लेकिन अब मंसूर को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे कहने पर तुम दोनों वहां गए थे। नहीं बॉस, हमारा मुंह बंद है। आज सुबह उसे पता चला था कि उनमें से किसी ने नाज को एक होटल में जाते हुए देखा था और उसने मंसूर हयात खान को बताए बगैर नाज के पीछे 2 नकली पुलिस वाले भेजे। उसका इरादा था कि अगर कामयाब हुए तो ही मंसूर को बताना है, वरना खामोशी बरकरार रखी जाए। हस्बे रिवायत वो नाकाम लौटे थे और मंसूर की इलेक्शन कमीशन कैंपेन भी शुरू होने वाली थी
اور حمزہ کو ایک سیکیورٹی آفیسر ڈھونڈنے کا حکم تھا۔ ڈارک ویب پر اسے ایک آدمی مل بھی گیا تھا، اور صبح شیشوں والی کوٹھی میں وہ داخل ہوا تو حمزہ اسے اپنے کمرے میں لے آیا، اور واسطی تو پہلے سے تھکا تھکا بیٹھا تھا، اور وہ دوستانہ مسکرایا، اور نئے سیکیورٹی آفیسر کا نام قاضی تھا۔ ڈارک ویب پر اس کا نام بلیک آؤل، کالا الو تھا، اور قاضی نے اپنے بارے میں بتایا کہ اس کا بنایا ہوا سافٹ ویئر کوئی بھی خریدنے پر تیار نہیں تھا اور سب کو مفت ہی چاہیے۔ اسی وجہ سے اس نے ڈارک ویب پر مختلف بیرون ملک کمپنیوں کو بیچنا شروع کر دیا تھا، اور یہ پہلی بار ہے کہ کسی پاکستان کی کمپنی نے مجھے ہائر کیا ہے۔ قاضی قدر خوشگوار حیرت سے گویا ہوا، ورنہ یہاں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، ویسے آپ کو میرے سافٹ ویئر کا کس نے بتایا؟ اور واسطی حمزہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بولا کہ میں نے۔ مل کر اچھا لگا۔ ہم آفس کیوں نہیں گئے؟ اس نے واسطی سے ہی پوچھا، اور حمزہ کھنکارا۔ دراصل ہم آفس کے لیے بعد میں کریں گے، ابھی ان 2 سسٹمز کے لیے ہمیں چاہیے۔ اور قاضی کندھے سے بیگ اتار کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ جی جیسے آپ بہتر سمجھیں۔ ویسے ان میں ہے ایسا کیا جس کی حفاظت کرنی ہے؟ حمزہ انہیں بتا دو کہ زیادہ سوال نہیں کرنے یہاں۔ دروازے میں کھڑا منصور حیات خان، اس کی آواز گونجی تھی، اور وہ کہنے لگا، جی سر، میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہا تھا، کبھی کسی نے گھر والے کمپیوٹر کے لیے اتنا مہنگا سافٹ ویئر نہیں لیا نا، تو بس اس لیے۔ قاضی نے صفائی دینی چاہی۔ اور آپ تو الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں نا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو؟ ہاں، بہت جلد تم مجھے اگلا MNA بھی دیکھو گے۔ جی اللہ نے چاہا اور زندگی رہی تو ضرور۔ خیر میں شروع کروں؟ منصور حیات خان اسے اجازت دے کر چلا گیا، اور اس کے شب و روز مصروف ہوتے تھے۔ اب قاضی نے کمپیوٹر کو اپنے لیپ ٹاپ سے لنک کر لیا تھا، اور حمزہ نے اس سے پوچھا کہ کتنی دیر لگے گی، مجھے کچھ کام ہے ذرا۔ پورا دن تو لگ ہی جائے گا، قاضی نے چشمہ چڑھاتے ہوئے بتایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، واسطے تم یہیں رہنا، اور میں آفس جا رہا ہوں، رات میں ملیں گے۔ جی سر۔ قاضی نے سر ہلا دیا، اور واسطی کھلے دل سے مسکرایا، جبکہ قاضی کی سنجیدگی برقرار تھی۔ سین ہوا ختم۔ اور پھر ایک دن منصور حیات خان نے حمزہ سے بھی پوچھ لیا کہ اس ہیکر کا کیا نام ہے۔ وہ آج کل بڑا سکون محسوس کر رہا تھا۔ ناز شاہویز تو جیسے اچانک ہی غائب ہو گئی تھی، اور منصور حیات خان نے بھی اسے ڈھونڈ نکالنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن اس نے گھر پر سے بھی پہرے ہٹوا لیے تھے۔ ناز وہ بے دھیانی میں بول گیا، اسے لگا کہ وہ اس پرانے ہیکر کا پوچھ رہا ہے، اور وہ کہنے لگا کہ نہیں، منصور حیات کے چہرے کے تو زاویے جیسے بگڑ گئے تھے اس نام پر۔ اس کی بات نہیں کر رہا، کچھ دن پہلے جو سافٹ ویئر انسٹال کرنے آیا تھا اس کے نام پہ۔ قاضی نام ہے، آگے پیچھے کوئی ہے نہیں، شاید اسلام آباد گئی ہے۔ قاضی، اسے بلاؤ ذرا۔ منصور حیات خان اپنی آفس ٹیبل پر جھکا اور کاغذ الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ آج کل اس کا زیادہ تر وقت احمد ٹاورز میں الیکشن کیمپین کی تیاریوں میں ہی گزر رہا تھا، اور حمزہ کو کچھ تجسس ہوا اور پوچھنے لگا کہ کیا کچھ ہوا ہے؟ نہیں، جواب مختصر تھا اور انداز واضح تھا کہ مزید کچھ نہ پوچھا جائے، اور حمزہ نے چپڑاسی کو قاضی کو بلوانے کے لیے بھیجا، اور قاضی ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہا تھا، اور چپڑاسی کے کہنے پر وہ سب کچھ چھوڑ کر منصور حیات خان کے آفس کے باہر آ گیا۔ ایک گہری سانس بھر کر اس نے دستک دی اور جواب آیا کہ کم ان۔ اجازت پر وہ 90 تلے قدم اٹھاتا ہوا داخل ہو گیا۔
جی سر، آپ نے یاد کیا مجھے؟ قاضی نے صوفے پر بیٹھے حمزہ پر ایک نگاہ ڈالی تھی اور جواباً اس نے بھی کہا کہ ہاں بیٹھو۔ وہ آہستہ سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ منصور حیات مدھم سا مسکرایا۔ قاضی نے مسکراہٹ کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، بلکہ انگلی کی پشت سے اینک ٹھیک کی تھی۔ انگلیوں کے بیچ پیپر ویٹ گھماتے وہ اس سے کہنے لگا کہ سب سے پہلے تو سر کہنا چھوڑ دو، تم مجھے منصور بھی بلا سکتے ہو۔ صوفے پہ بیٹھا خود کو مصروف دکھانے لگا وہ، اور حمزہ ٹھٹکا۔ دراصل منصور سر، یوں مجھے اپنی اوقات اور آپ کا مقام یاد رہے گا، وہ وقار کے ساتھ بولا تھا، اور منصور کو اس کا انداز بھایا۔ اچھا، جب میں لابی میں تھا تو تم شاید کچھ کہنا چاہتے تھے۔ جی سر، اگر آپ کو میری بیجا دخل اندازی ناگوار لگی تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ ارے نہیں، میں تو سننا چاہوں گا، بولو تم۔ اور حمزہ بھی سیدھا ہوا، اس کے کان مکمل ان کی مدھم آوازوں پر ہی لگے ہوئے تھے۔ میں سیاست کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا سر، لیکن میرا مشورہ ہے، کیونکہ میں عوام کو بہتر جانتا ہوں، کہ آپ جیالوں میں نا پرنٹ آؤٹس بانٹنے کا سوچ رہے تھے جس سے پٹیل کو بے عزت کیا جا سکے۔ لیکن سر، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے لوگ وہ پڑھیں گے بھی؟ قاضی نے منصور سے پوچھا، اور اس کا پیپر ویٹ گھماتا ہاتھ تو رک گیا، اور اب منصور کے بجائے حمزہ بولا کہ جو کہنا ہے سیدھی طرح کہو نا۔ دیکھیں سر، ہمارے لوگ پڑھنے والے نہیں ہیں، ہم کتنی پرنٹنگ پر پیسے لگا لیں، میں شرط لگانے کو تیار ہوں کہ کوئی ایک نظر سے زیادہ بھی نہیں دیکھے گا۔ اچھا، تو تم کوئی بہتر ترکیب بتا دو۔ حمزہ کو تو تاؤ آنا ہی تھا، کیونکہ یہ پرچے بانٹنے والا آئیڈیا اسی کا تو تھا۔ اور جواباً منصور نے اس سے کہا کہ اس سے بولنے دو حمزہ۔ اور منصور کی اس بات پر تو وہ پہلو بدل کر رہ گیا، اور قاضی نے بے ساختہ آنے والی مسکراہٹ کو ضبط کیا اور کہنے لگا، سر کیوں نہ ہم ایک پروجیکٹر لگائیں اور ایک کے بعد ایک اس پر تصاویر چلائیں۔ دیکھیں سر، ہماری قوم پڑھنے کی عادی نہیں ہے، اسے جو دکھایا یا پھر سنایا جائے نا وہ اندھا یقین کر لیتی ہے، اور ہمارے لوگ چیزوں کو دیکھنے کے تو عادی ہیں، ہمیں اسی چیز کا پھر استعمال کرنا چاہیے نا۔ پروجیکٹر پر تصاویر اور ویڈیوز اگر چلائی جائیں تو ساتھ میں آپ اپنی تقریر سے مزید بھی جوش دلائیں انہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یوں تھوڑی سی پلاننگ سے آپ کی جیت پکی ہے۔ اور آخر میں اس نے چٹکی بجائی اور کہا، سوری سر۔ وہ اس بے ساختگی پر شرمندہ ہوا، اور حمزہ نے ایک نفرت بھری نگاہ قاضی پر ڈالی۔ تمہارا پورا نام کیا ہے مسٹر؟ اندازہ لگانا ناممکن تھا، اور وہ خوش ہوا یا پھر کچھ اور کہنے لگا، میں یتیم ہوں سر، مجھے اپنا لاسٹ نیم معلوم نہیں۔ اور وہ قدرے تنزیہ مسکرایا تھا، اور وہ پہلی بار تمام بات چیت میں مسکرایا تھا۔ اور جواباً منصور کہنے لگا کہ حمزہ، اس کی نا پروموشن کر دو، آج سے ہر روز ہم اسی وقت اور اسی جگہ پر کیمپین سے متعلق بات چیت کریں گے۔ جی سر۔ اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی، اور وہ پہلے کی طرح سنجیدہ ہو گیا۔ حمزہ کو تو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، وہ مزید برآں کہ حیات نے اس سے مشورہ تک کرنا گوارا نہیں کیا تھا، یعنی دودھ میں سے مکھی کی طرح نکالے جانے پر وہ ذرا خوش نہیں تھا، لیکن چاہ کر بھی ناپسندیدگی کا تو اظہار کر نہیں سکتا تھا۔ یہ محض اپنی بے عزتی کروانے والی بات ہوتی نا، اور وہ اندر ہی اندر کوڑ کر رہ جاتا۔ جلسے سے پہلے ہر روز منصور حیات خان کے آفس میں پلان بنائے اور رد کیے جاتے، اور بہت آہستگی سے قاضی منصور حیات خان کے قریب ہونے لگا تھا۔ اور حمزہ کے بس میں تو ہوتا تو قاضی کو احمد ٹاورز کی چھت سے پھینک دیتا، لیکن یہ ناممکن تھا، اتنا ہی ناممکن تھا جتنا اب اس کے لیے اپنی جگہ پہلے جیسی بنانا۔ اور حمزہ تو اس جملے کو ترس ہی گیا تھا جو اکثر
मंसूर उससे कहा करता था कि हमजा, इस मेस को अब तुम साफ कर दो। लेकिन अब तो हमजा की जगह उसके लबों पर काजी रहने लगा था और अक्सर हमजा से मशवरा ना लिया जाता, बल्कि 1-2 बार तो काजी तक ने उसे ऑर्डर ही दे दिया था। जवाबन हमजा ने उससे कहा था कि तुम अपनी औकात में रहो, मैं जानता हूं कि तुम्हारा कोई ना कोई मकसद जरूर है और बहुत जल्द पता लगा लूंगा मैं। और जवाबन काजी ने भी कहा कि मिस्टर हमजा, इस दुनिया में सभी का कोई ना कोई मकसद होता है और मुझे यकीन है फिलहाल जो आपका मकसद है ना वो मुझ पर बेचा गुस्सा करना है, तो मैं आपके लिए ठंडा पानी मंगवाता हूं ताकि आप बेहतर महसूस करें। काजी स्पॉट लहजे में कहता खिसक जाता और ना ही ठंडा पानी आता और ना ही हमजा का गुस्सा ठंडा होता और सीन होता खत्म। अब जलसे की शाम मीनारे पाकिस्तान जयालों से भरा था। खचाखच तो नहीं लेकिन पुर था और एक तरफ टीवी एंकर्स कान पर उंगली रखे चीख चीख कर बोल रहे थे। हमजा मंसूर हयात खान से कुछ दूर खड़ा फोन पर बात कर रहा था, जबकि काजी को प्रोजेक्टर संभालना था और स्क्रीन लगाई जा चुकी थी। चारों तरफ स्क्रीन्स लगी हुई थी ताकि कोई भी देखने की सआदत से महरूम न रह जाए। कंट्रोल्स काजी के हाथ में थे और हमजा ने एक नापसंदीदा निगाह उस पर डाली और हयात को कान में कुछ कहा। वो कोई गड़बड़ी ना करते, उसी का प्लान था, उससे तो नहीं, मुझे तुमसे जरूर गलती की उम्मीद है और आज कोई गलती मत करना हमजा। मंसूर हयात ने डपट कर उसे कहा और हमजा मिनमिना कर ठंडी सांस भरकर रह गया। डेकोरम पर खड़े हयात की तकरीर अब शुरू हो चुकी थी, जो कह रहा था, मेरे भाइयों, बहनों, बूढ़ों, बच्चों और मेरी माओ को दिल की गहराइयों से मंसूर हयात खान का सलाम। जो बहुत दूर खड़े हैं उन्हें भी मेरा सलाम पहुंचे। हमारे मुखालिफिन जो कहते थे कि इंसाफ पीपल पार्टी के जलसे में 1000 लोग भी नहीं होंगे, मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता, वो तो खुद ही देख लें। आप लोग ही मेरी असल ताकत है, मैं आप लोगों के बगैर कुछ नहीं हूं और आप ही का प्यार मेरे लिए सब कुछ है। यहां आया एक एक फर्द मेरी ताकत है। और मैदान में वलवला भरने लगा और वो हलक के बल चीख रहा था और जगह जगह लगे स्पीकर से मीनारे पाकिस्तान गूंज उठा। देखो भाइयों, हमें हमेशा रोटी कपड़े मकान तक महदूद रखा गया है और हमें आला तालीम के लारे ही दिए जाते हैं। नौकरियों के झूठे वादे और पता नहीं क्या कुछ किया जाता है। हमारी सोच तो इन्हीं चीजों के गिर्द बस रह गई है। हमें इनमें से कुछ नहीं करना। हमें सबसे पहले सबसे ज्यादा इज्जत नफ्स चाहिए। अरे पाकिस्तान बना ही क्यों था? इज्जत नफ्सी के लिए तो बना था। इज्जत नफ्स होगी तो ही कुछ करेंगे ना हम। और यख सर्दी में भी वो पसीने में शराबूर था। काजी ने बैग से थर्मस निकालकर एक गर्मा गर्म कॉफी उसमें उंडेली और कॉफी की सिप लेते वह 27 नजरों से मंसूर हयात खान को गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता देख रहा था। और काफी दूर घर के लाउंज में जहां सोफे पर नाफे और नाज दोनों चुप करके बैठे देख रहे थे। और नाज ने यूं ही सरसरी से कहा, वैसे बोल तो अच्छा ही रहा है। हाँ यार, बातों का तो शेर है ये। लो, नाफे भी सियासतदानों की हिमायत कर रहा है। चाय की शुरशुर करती जमीला खाला ने हैरत से नाफे को देखा। खाला, खाता है तो लगाता भी तो है ना। नाज की मसनूई संजीदगी पर तो नाफे मुस्कुराया। जमीला खाला, जाओ जाकर ना मरुंडे बना लो, जल्दी ना जाए, देखो ना। नाफे लापरवाही से हाथ हिलाते हुए बोला और वो चली गई तो नाज बोली, ये कोई तरीका होता है बड़ों से बात करने का? ओ भाई, हमारी ना अंडरस्टैंडिंग बहुत है, तुम गौर से तकरीर बस सुनो। नाफे ने हाथ में पकड़े रिमोट से आवाज ऊंची की और नाज बुड़बुड़ा कर रह गई। वो मकबूल होटल के करीब नाफे के घर में बैठे थे और टीवी पर मंसूर हयात खान का जलसा लाइव हो रहा था, चल रहा था। नाफे के घर से काफी दूर शहर से बाहर
کلیم حیات خان کے گھر بھی ٹیلی ویژن چلا ہوا تھا اور پھر سے اس کی تقریر شروع ہوئی. ارے بھائیوں، ہمیں پیرس یا امریکہ نہیں چاہیے، ایک ایسا ملک چاہیے جہاں پہ برابری ہو، آزادی نام کی نہ ہو بلکہ ہم خود بھی آزاد ہوں، جہاں دوسرے چوک پر موبائل بٹوا نہ لوٹ لیا جائے. ہماری جان، عزت اور مال محفوظ ہوگا تو روٹی کپڑا مکان کی فکر کم کریں گے ہم. ذہنی سکون ہوگا تو ہی تعلیم بھی حاصل کر پائیں گے نا کہ نہیں؟ اس نے سوال کیا اور ایک شور کی شکل میں جواب ملا. اور کلیم حیات خان سے کچھ دور بیٹھی بیگم نے بیٹے کی بات پر زور و شور سے سر ہلایا. میرا بیٹا بڑا آگے جائے گا. اور باپ نے تبصرہ کرنا نامناسب ہی سمجھا. آخر کو ماں کی محبت تو اندھی ہوتی ہے. ہمارے مخالفین سمجھتے ہیں کہ انسانی ضروریات ہی سب کچھ ہیں، لیکن دیکھیں اب بدلنے کا وقت ہے. ہمیں ایک ایسا معاشرہ چاہیے جہاں حقوق نسواں صرف کتابوں تک ہی نہ ہو بلکہ عملی زندگی میں بھی نظر آئے. ہمیں ایک ایسا معاشرہ چاہیے جہاں ہمارے بچے محفوظ ہوں، جہاں انصاف ملے، جہاں مزدور کی عزت ہو. اور پھر وہ پانی پینے کو رکا. ہائے کتنا عظیم ہے نا میرا مور. ماں نے اب کی بار بہو کو مخاطب کیا تھا اور وہ بس تائید میں سر ہلا گئی، کیونکہ ماں کے علاوہ باقی سبھی منصور حیات خان کو بہت اچھے سے جانتے تھے. سو ہونٹ سیے ٹیلی ویژن پر منصور حیات اور پاس بیٹھی ماں کو ہی سنتے رہے. دیکھو بھائیوں، جہاں آفس میں ہیراسمنٹ نہ ہو، جہاں ووٹ کو عزت دی جائے، جہاں چند ٹکوں کے عوض آپ کی قیمتی ووٹ نہ خریدے جائیں، شفاف الیکشن آپ سب کا حق ہے. اور یہ وہ لمحہ تھا جب قاضی نے جیب سے ریموٹ نکالا اور منصور حیات خان کی تقریر کے ساتھ ہی پروجیکٹر پر کچھ چلنے لگا اور ڈیکورم پر کھڑا منصور حیات بولتا رہا اور لوگوں نے رخ روشن سکرینز کی جانب موڑ لیا. دیکھو کچھ لوگ کہتے کچھ ہیں لیکن اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں. چہرے مہرے سے تو معصوم ہی لگتے ہیں، سادہ نیک بھی لگتے ہیں، لیکن اندر سے کتنے بڑے شیطان ہوتے ہیں وہ لوگ. لیکن جوش خطابت میں حیات نے غور نہیں کیا کہ آخر ہجوم خاموش کیوں ہو گیا تھا اور جیالے ٹکر ٹکر اسکرین کو کیوں دیکھ رہے تھے. اچانک ہی منصور حیات خان بھی چپ ہو گیا اور اس نے چہرہ موڑا تو اسکرین پر منظر اس کے باغیچے کا تھا جب اس نے آفاق کو گولی ماری تھی. کسی ملازم نے اس کی ویڈیو بنائی تھی اور وہ ہکا بکا یہ منظر دیکھ رہا تھا. اور حمزہ کی بھی حالت غیر تھی. وہ دونوں ٹکر ٹکر اسکرین پر بدلتا منظر دیکھ رہے تھے اور وہاں سب سکتے میں گھرے ہوئے تھے سوائے اس کے. اور قاضی نے کافی کا تسلی بخش گھونٹ بھرا. تو یہ تھا مقصد قاضی کے وہاں آنے کا. سب سے پہلے اس نے ان کا اعتماد جیتا کہ کسی طرح سے وہ اس پہ ہر طرح سے اعتماد کرنے لگے اور آخرکار پھر وہ اپنے منصوبے پر عمل پیرا ہو. اور پھر اس نے ایک وائس کال کی ریکارڈنگ بھی کر رکھی تھی اور وہ بھی چلائی جس میں کوئی کہہ رہا تھا، کوئی اور نہیں منصور حیات خان ہی، ابھی کے ابھی میرے ایک بار کہنے پر تمہارے گھر والوں کی جان لے لی جائے گی. مجھے روک سکتی ہو تم یا میرے خلاف پرچہ کٹوا سکتی ہو. میں تمہیں 5 منٹ دیتا ہوں اور سوچ لو. گھر والوں کی جان عزیز ہے تو چھوڑ دو سب. اور منصور حیات خان جانتا تھا کہ اس نے ریکارڈنگ ایڈٹ کی ہے. آگے کسی نے کہا تھا کہ سچ میں کیا تم ایسا ہی کرو گے اور کیا واقعی؟
اور اب منصور حیات خان کو محسوس ہوا تھا کہ کتنی سستی اداکاری کی تھی اس وقت ناز نے، جس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے خوف سے، اور وہ اسے سب سچ سمجھا تھا۔ ارے کوئی شک ہے جب میں تمہیں اور نافع کو اغوا کروا سکتا ہوں تو 3 گولیوں سے 3 جانیں لینا کتنا مشکل ہے؟ اور جواب میں وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو منصور حیات خان، ایسا مت کرنا پلیز، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، اور ایسا مت کرنا۔ اور پھر آگے سے کہا گیا تھا کہ حمزہ کسی سے کہلوا کر گھر پر گولیاں چلوا دو، ذرا زیادہ ہی ہلکا لے رہی ہے یہ تو ہمیں۔ اور اسی وقت وہاں پہ جو تمام نیوز اینکرز بھی آئے ہوئے تھے ان کا رخ پروجیکٹر سکرین پر ہو گیا، اور ٹی وی پر جہاں تھوڑی دیر پہلے منصور حیات خان کے جلسے کو کوریج دی جا رہی تھی، اب پروجیکٹر سکرین پر جہاں ایک کے بعد ایک انکشافات کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ سب سے پہلے ویڈیو چلائی گئی آفاق کی، جسے کچھ دن پہلے ہی ناشتہ کرتے ہوئے اس نے مارا تھا، جو کہ پٹیل کا آدمی تھا۔ اور پھر دوسری ویڈیو دکھائی جا رہی تھی آڈیو ناز کی، اور صوفے پہ جو بوریت کا شکار نافع تھا جو کہ پاپ کارن کھا رہا تھا، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا ناز نے خوشی سے۔ کال ریکارڈنگ کے بعد ناز کے گھر کی 2 تصاویر بھی دکھائی گئی تھی، ایک میں ٹوٹا ہوا شیشہ اور دیوار پر گولی دھنسی بھی تھی، جبکہ دوسری تصویر میں سب سے چھوٹا کبوتر لہو لہان زمین پہ پڑا تھا۔ اور پاپ کارن کھاتی ناز اپنا کبوتر دیکھ کر تو لمحے بھر کو تھم گئی تھی، مگر زیادہ دیر نہیں، کیونکہ نافع نے خود ہی مٹھی بھر اس کے منہ میں پاپ کارن ٹھونس دیے تھے، اور منظر بدلا، اور اب کی بار ایک ریکارڈنگ تھی۔ یہ ریکارڈنگ ان دنوں کی تھی جب وہ دونوں کیمپین کی تیاری کر رہے تھے، تو ایک دن قاضی ان کے سامنے بیٹھا جب ان کی تقریر پڑھ رہا تھا تو کہنے لگا، کافی جذباتی سٹارٹ ہے آپ کی تقریر کا۔ ہر جواباً منصور حیات خان نے کہا تھا کہ سیاست میں وقت بہت میٹر کرتا ہے قاضی، عوام کو نہ پہلے امید دکھانی چاہیے تاکہ بعد میں منہ پر تماچا مارا جا سکے۔ اور پھر سکرین پر منظر بدلا تھا۔ ویڈیو تھی جس میں ایک لڑکی بول رہی تھی اور اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ وہ لڑکی وہی تھی جو اس کے آفس میں کام کرتی تھی، امینہ غلام حسین۔ منصور حیات کو وہ یاد تھی، اور وہ بتانے لگی کہ منصور حیات خان نے اس کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا، اسے بلیک میل کیا تھا، اور وہ سب کچھ اس نے بتایا جو اسے نہیں بتانا چاہیے تھا۔ اور ٹی وی سکرین کے آگے ضبط سے بیٹھے کلیم حیات خان نے میز سے ڈرائی فروٹس کی کانچ کی پلیٹ اٹھائی اور ٹی وی کی سکرین پر دے ماری، اور قریب بیٹھے منصور حیات خان کی ماں تو سمم بکمن تھی۔ امینہ غلام حسین کے کلپ کے بعد آخری کلپ سامنے آیا، اور قاضی نے کافی ختم کی، اونی ٹوپی سر پہ رکھی تھی اور بیگ کندھوں پہ ڈالا اور ہجوم میں گم ہو گیا۔ منصور حیات خان کو پولیس والوں نے گھیر رکھا تھا، لیکن کوئی بھی اسے لے کر نہیں گیا تھا۔ جیالے شروع میں تو ہکا بکا تھے، لیکن اب بلند سرگوشیاں کرتے ویڈیو سے محسوس ہو رہے تھے، اور دوسروں کی کمزوریوں سے کون محسوس نہیں ہوتا۔ اور اس کے فوراً کانوں میں قاضی کی وہ باتیں گونجی تھی کہ کیوں نہ ہم ایک پروجیکٹر لگائیں اور ایک کے بعد ایک اس پر تصاویر چلائیں۔ دیکھیں سر، ہماری قوم پڑھنے کی عادی نہیں ہے، اسے جو دکھایا اور سنایا جائے وہ اندھا یقین کر لیتی ہے۔ ہمارے لوگ چیزوں کو دیکھنے کے عادی ہیں اور ہمیں اسی چیز کو استعمال کرنا چاہیے۔ پروجیکٹر پر تصاویر اور ویڈیوز چلائی جائیں اور ساتھ میں آپ اپنی تقریر سے ویڈیو میں مزید جوش دلائیں، تو یوں تھوڑی سی پلاننگ سے آپ کی جیت پکی ہے۔ جو باتیں اس نے کہی تھیں وہ بالکل ٹھیک تھیں، لیکن اس نے جو ویڈیوز میں دکھایا اس نے تو سارا کام الٹا ہی کر دیا۔ اور کتنی آسانی سے اس نے منصور حیات خان کا اعتماد جیت کر اس کے منہ پہ تماچا دے مارا۔ حیات نے فوراً وہاں نظر دوڑائی جہاں پہ قاضی کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ بے شمار گالیاں زبان کی نوک پر تھیں، اور سکرین پر ایک اور لڑکی تھی جس کا چہرہ ایڈٹ کر کے دھندلایا گیا تھا، اور وہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ ہاں بھائی، بتایا جاتا ہے نا آپ لوگوں کے کہ منصور حیات خان تو بڑا ہی نیک انسان ہے اور ہمارے ملک کو لے کر اس کا ویژن بہت روشن ہے، تو اسی روشن ویژن کو نا مزید واضح کرنے کے لیے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔
ایک طرف تصاویر چلیں گی اور میں ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کون کون ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ منصور حیات خان کے جو بنائے ہوئے کالج ہے نا، اس میں سیکنڈ ایئر کی طالبہ ہیں۔ اسے شوکت خانم ہاسپٹل سے کڈنیپ کیا گیا تھا۔ لڑکی کو 2 سال پہلے سری لنکا میں $50,000 میں بیچا گیا ہے۔ تصویر بدلی، ایک اور تصویر آئی اور کہنے لگی وہ لڑکی یہ منصور حیات خان کے آفس میں 2 سال سے کام کر رہی تھی۔ انہیں اسی آفس کے پارکنگ لاٹ سے اٹھایا گیا اور چین کو جاتے ایک کنٹینر میں متعدد لڑکیوں کے ساتھ بیچ دیا گیا ہے، تقریباً $55,000 میں۔ اور منصور حیات خان اس سب کو دیکھنے کے بعد جان چکا تھا کہ اس کے پیچھے کون تھی، صرف اور صرف ناز۔ اور منصور حیات بڑبڑایا اور ساتھ ہی اس نے وہ جملہ کہا جس کو سننے کے لیے حمزہ کے کان بےتاب تھے۔ وہ حمزہ جو کہ واقعی اس قاضی کو صحیح سمجھ رہا تھا کہ اس کا جو مقصد ہے اور وہ کسی مقصد کے تحت تو یہاں آیا ہے جو کہ بربادی تھی منصور حیات خان کی، اسے کہنے لگا حمزہ اس میس کو سمیٹو۔ جواباً اس نے بھی کہا کہ سوری باس، اس بار تو ناممکن ہے۔ اور منصور حیات خان سامنے لگے پروجیکٹر کو دیکھ کر رہ گیا اور اس کی آنکھوں میں شعلے تھے اور سب کچھ بھسم کر دینے کے۔ وہ اس لیے کیونکہ سامنے کھڑی جو لڑکی بتا رہی تھی کہ کب کس کو کہاں اور کتنے میں بیچا گیا وہ کوئی اور نہیں، وہ ناز تھی۔ ناز نام لیتی گئی ان لڑکیوں کی اور ساتھ ساتھ قیمتیں بھی بتاتی گئی، اور پھر تو ہجوم میں جیسے کہ پہلے صرف سرگوشیاں تھیں اور اب بہت سے لوگ منصور حیات خان کو تو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اور پھر یوں اسے لوگوں سے بچا کر پولیس وین تک لے جایا گیا۔ یہ سب ٹیلی ویژن پر نشر کیا جا رہا تھا اور نافع ناز کو دیکھ کر مسکرایا، اور لیکن وہ مسکرا نہیں سکی تھی۔ کلیم حیات خان نے ایک ایک کر کے ساری پلیٹیں توڑ دی، کسی نے نہ روکا۔ ماں بھی پتھر کی مورت بنی بیٹھی رہی کہ اچانک اس کی گردن غیر آرام دہ حالت میں ڈھلک گئی۔ بھابھی کی چیخ تھی اور پھر سب اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ ناز نافع ٹی وی پر باقی چینلز دیکھ رہے تھے جن پر اب ریکارڈنگ بار بار دکھائی جا رہی تھی تاکہ کوئی منصور حیات خان کے کرتوت جاننے سے محروم نہ رہے۔ جہاں پہ دکھایا جا رہا تھا کہ منصور حیات خان کے کالج کی ہی ایک لڑکی 21 سالہ لڑکی کو اغوا کیا گیا تھا اور اس کا دماغ اور گردے $900 میں بیچے گئے تھے۔ اور اس کے بعد ایک اور اور ایک اور اور ایک اور یاسین نے ٹی وی آف کر دیا اور کہنے لگا کہ بس کرو، کافی آج کے لیے۔ اور نافع کے دیے گئے ٹیشو پیپر سے وہ آنکھیں پونچھ رہی تھی اور یاسین کے کہنے پر تو وہ سسکی بھر کر رہ گئی اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ لیکن کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ یہ جو قاضی کا کیریکٹر یہاں پہ ایڈ کیا گیا تھا، یہ کہاں سے آیا تھا اور اس نے منصور حیات خان کے پیچھے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ آخر اس کی اس سے کیا دشمنی تھی؟ یہ ہم جانیں گے ابھی۔ منصور حیات خان کی الیکشن کیمپین سے چند دن پہلے، کیونکہ خاموشی سے بیٹھنے والی تو ناز بھی نہیں تھی، یقیناً وہ کوئی نہ کوئی پلان تو کر رہی تھی۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اس نے کیا کیا تھا۔ رات کا دوسرا پہر تھا اور چائے کافی کے سنگ وہ تینوں سکون سے بیسمنٹ کی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی نافع نے یاسین سے پوچھا تھا کہ آج کیا کچھ ملا پھر، اور اس نے جواباً کہا کہ کچھ خاص نہیں۔ یاسین نے افسردگی سے جواب دیا تھا اور ناز نافع کو دیکھتی دبا دبا مسکرائی۔ بس یہ چھوٹی سی چپ ہی ملی۔ اس نے جیکٹ کی جیب سے چپ نکال کر نافع کو پکڑائی۔ کھولو، مل کر دیکھتے ہیں۔ نافع نے مشکوک نظروں سے ان دونوں کو دیکھا اور پھر چپ کھولی تو سامنے ایک پہاڑ نکلا۔ کیا یہ وہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں؟
अहमर इंटरप्राइजेस तो मंसूर हयात खान की है ना? 1 मिनट, ये आपके पास कैसे आई? कहां से चोरी की है? नाफे एक के बाद एक सवाल पूछ रहा था और एक के बाद एक फाइल खोलता हुआ बोल रहा था। नाफे मामू तुम्हारी तरह ना चोर बाजार से पूरे पैसों पर चीजें नहीं खरीदते। नाज ने चाय का घूंट भरा और यासीन ने कंधे उचका कर कॉफी का मग उठा लिया, जैसे उन्हें खुद तो पता ना हो कि सब कैसे हुआ और सिर्फ नाफे की चाय थी जो ठंडी हो रही थी। लेकिन ये सब कैसे हुआ? कोई नाफे बेचारे को भी तो बताए। दिमाग का मिल्क शेक बन रहा है मेरा। हाथ पहलू में गिराए वो दोनों बेमुरव्वतों को देख रहा था। यार अब क्या है, नाफे को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया ना। अल्लाह पूछे तुम दोनों को, कोई दीन ईमान ही नहीं है। मुझे अगवा तक करवा दिया और अब बता भी नहीं रहे। ये मेरे पीछे ना क्या खिचड़ी बनती रही है बताओ। हाँ, और नाज मासूमियत से कहने लगी कि छोटे से हो तुम, इतने बड़े बड़े राज कैसे संभालोगे? तो यानी आप दोनों ने काफी पहले से प्लान बनाया था ना, और मुझे बताना तक गवारा नहीं किया? वो रूठ गया और उसकी चाय ठंडी होती रह गई, लेकिन वो रूठा ही बैठा रहा।